اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ محترم سامعین کرام، سید الشہداء کا قیام مکہ میں ہے، اور مکہ کے قیام کے دوران سید الشہداء نے دو مختلف علاقوں میں خطوط لکھے کہ جن میں سے ایک بصرہ کا علاقہ ہے اور ایک کوفہ کا علاقہ ہے۔ عراق کے یہ دو شہر کوفہ اور بصرہ کیونکہ شام کی حکومت کی طرف سے امتیازی سلوک کے حامل تھے اور ان کے اوپر ظلم روا رکھا گیا تھا، اور ان کو جو بنیادی شہری حقوق تھے ان سے بھی محروم کیا گیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شہر کے جو باشندے تھے وہ شام کی حکومت سے خوش نہیں تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید شام کی حکومت یا شام کا کوئی حاکم ان کے اوپر حکومت کرے، لہٰذا انہوں نے اپنی نجات کا واحد ذریعہ یہ دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں، اگرچہ کہ یہاں کے جو عام لوگ جو عقیدتی اعتبار سے سید الشہداء کے ہم عقیدہ لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی سید الشہداء کو خطوط لکھے، اور سید الشہداء نے بھی ان دو علاقوں کے اشراف کی طرف خطوط لکھے، بالخصوص بصرہ کا علاقہ، اور بصرہ کا حاکم اس وقت کیونکہ ابن زیاد تھا، اور ابن زیاد ایک انتہائی تندخو شخص تھا اور انتہائی سخت گیر شخص تھا، لہٰذا اس کے خوف سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ امیر شام کے خلاف یا شام کی حکومت کے خلاف لب گشائی نہیں کرتا تھا۔ لیکن بہرحال سید الشہداء نے بصرہ کے اشراف کے نام جو خط لکھا، اس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ اما بعد فإن اللہ تعالی اصطفى محمدا علی جمیع خلقہ واکرمہ بنبوتہ وحباہ برسالتہ ثم قبضہ الیہ مکرما وقد نصح العباد وبلغ رسالات ربہ وکان اہلہ واصفیاؤہ احق الناس بمقامہ من بعدہ۔ امام علیہ السلام نے لکھا کہ خداوند کریم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری خلقت پر چن لیا اور ان کو نبوت سے نوازا اور ان کو رسالت عطا کی، پھر اس کے بعد انتہائی احترام اور اکرام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور ہمارے جد رسول اللہ نے بندگان خدا کو نصیحت کی اور اللہ کی رسالت کو پہنچایا، اور جو رسول خدا کے جو اہل تھے اور جو ان کے چنے ہوئے تھے بندے تھے، یعنی رسول خدا کے اہل میں سے جو چنے ہوئے افراد تھے، وہ زیادہ حق رکھتے تھے لوگوں سے کہ وہ رسول اللہ کا جانشین بنے، یعنی رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد جو رسول اللہ کا جانشین بننے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے تھے وہ ان کے اہل بیت تھے، ان کے چنے ہوئے افراد تھے۔ وقد تعمر علینا قوم فسلمنا ورضینا کراہۃ الفتنہ، اور ہم پر ایک قوم نے حکومت کی تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا اور ہم راضی ہو گئے، لیکن یہ رضایت اور یہ تسلیم کس وجہ سے تھی؟ کراہۃ الفتنہ، کہ ہم فتنہ اور کسی فساد کو برپا کرنا نہیں چاہتے تھے، وطلب العافیہ، اور ہم عافیت چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے مجبوراً ان لوگوں کی حکومت کو قبول کیا۔ وقد بعثت الیکم بکتاب ھذا وانا ادعوکم الی کتاب اللہ والی نبیہ، اور میں تمہاری طرف یہ خط بھیج رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فإن السنة قد أميتت فإن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم إلى سبيل الرشاد، پس اگر تم میری دعوت پر لبیک کہو اور میرے امر کی اطاعت کرو تو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ یہ وہ خط تھا جو امام نے بصرہ کے اشراف کو لکھا۔ یہ خط سلمان بن ابو رزین کے حوالے سے جو امام کا ایک قاصد جس کا نام لیا جاتا ہے، یہ خط لے کر بصرہ گیا، یعنی ان قاصدوں میں سے ایک قاصد یہ سلمان بن ابو رزین تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ابو رزین اس کی کنیت تھی، کچھ کہتے ہیں کہ ابو رزین اس کے والد کا نام تھا۔ بہرحال یہ خط لے کر پہنچا، اور بصرہ کے جو اشراف میں سے ایک شخص تھا جس کا نام منذر بن جارود عبدی تھا، اس کے نام بھی امام نے خط لکھا تھا، لیکن اس نے اس شخص کو یعنی سلیمان ابو رزین کو خط کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا، اور ابن زیاد نے کوفہ کی جانب نکلنے سے پہلے یعنی ایک رات پہلے حکم دیا کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے اور ممبر پر جا کر لوگوں کو
سخت دھمکایا کہ اگر اس کے بعد کسی سے بھی مجھے ایسی خبر ملی کہ کوئی بھی حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، اور یہ کہہ کر پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بصرہ کے اشراف میں ایک اور شخص کہ جس کا نام تاریخ میں لیا جاتا ہے وہ یزید ابن مسعود ہے کہ جس کو امام نے خط لکھا، اور اس نے خط موصول ہوتے ہی بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد اور دیگر قبیلوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ تقریر کر کے امام حسین کی نصرت پر آمادہ کیا۔ پھر اس کے بعد یزید ابن مسعود نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے جواب میں خط لکھا کہ آپ کا خط مجھے موصول ہوا اور آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے میں اس سے آگاہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نصرت ہی میری فلاح اور کامیابی ہے، اور آپ ہی کی اطاعت میں حق کی اطاعت مضمر ہے۔ یقیناً اللہ زمین کو ایسے امام اور رہنما سے خالی نہیں رکھتا جو انسانوں کو خیر کی ہدایت کرے اور نجات کی راہ دکھلائے۔ آپ انسانوں پر خدا کی حجت اور زمین پر اس کی امانت ہیں، آپ شجر رسالت کی سرسبز شاخ ہیں، آپ ہمارے سر آنکھوں پر آئیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ قبیلہ بنی تمیم جو ہے وہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے تیار ہے، قبیلہ سعد بھی آپ سے تعاون پر آمادہ ہے۔ میں نے آپ کا پیغام آتے ہی لوگوں کا دل کدورت سے صاف کر دیا اور انہیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ یہ خط یزید ابن مسعود نے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں لکھا، اور جب یہ خط سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ آمنک اللہ یوم الخوف، خوف والے دن سے خدا تجھے امان میں رکھے، یعنی قیامت کے دن سے خدا تجھے امان میں رکھے، وعزک وارواک یوم العطش الاکبر، اور جو پیاس کا سب سے بڑا والا دن ہے یعنی قیامت کے دن، اس دن خداوند کریم تجھے سیراب کرے اور تجھے عزت سے نوازے۔ یزید ابن مسعود جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کو خبر موصول ہوئی کہ سید الشہداء کی شہادت واقع ہو چکی ہے، اور یوں یزید ابن مسعود اس کا قبیلہ شہادت سے محروم ہونے پر ہمیشہ افسوس کرتا رہا۔ بصرہ کے دوسرے اشراف میں ایک اور شخص کا نام ملتا ہے جس میں سے یزید بن نبیت نبی ایک شخص کا نام ملتا ہے۔ اس نے بھی اپنے قبیلے کو آمادہ کیا اور اپنے 10 جوان اور بہادر بیٹوں کو سے خطاب کرتے ہوئے ان کو بھی سید الشہداء کی نصرت کے لیے آمادہ کیا۔ اس کے کچھ بیٹے نصرت کے لیے آمادہ ہو گئے اور کچھ بیٹوں نے ابن زیاد کے خوف سے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کا ساتھ اور حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ ابن نبیت نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے اپنے 2 بہادر فرزندوں کی موجودگی میں دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ یزید بن نبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بہت تیز رفتاری سے مکہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ امام حسین مضافات مکہ یعنی ابطح کے مقام پر قیام پذیر ہیں، تو وہ ابطح کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کی ملاقات کو گئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اسی مقام پر بیٹھ گئے، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اپنے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیے دعا خیر فرمائی اور وہ آپ کے ہم رکاب رہے، اور کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب شہید ہوئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔